لله الحمد لله الذي هدانا لهذا سواء الطريق وجعلنا التوفيق الرفيق أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل وقال تعالى في مقام آخر فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعة لكل هول من الأحوال مقتحم محترم قابل عزت تکریم واجب الاحترام معزز سامعین اور بھائیوں دوستوں اور ساتھیوں، جتنی بھی شریعتیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجی ہیں، جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات تشریف لائے ہیں، ہر نبی نے سب سے پہلے اللہ کی ذات کی دعوت دی ہے، جسے توحید کی دعوت کہتے ہیں۔ اللہ کی ذات کی دعوت دی ہے کہ اللہ کی ذات کو مانا جائے، اس کے سامنے سر و سجود کیا جائے، اور توحید کی دعوت کے بعد جو تعلیم دی ہے ہر نبی نے، وہ وقت کی شریعت کے مطابق توحید کے بعد سب سے بڑی تعلیم نماز کی دی ہے۔ ہر نبی نے جو اس کو شریعت ملی تھی اس کے مطابق اللہ نے نماز کا اس کو حکم دیا تھا، اور یہ آخری شریعت جسے شریعت محمدی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں عبادات کا، اطاعات کا بڑا چوڑا ایک لمبا باب ہے۔ ان تمام عبادات میں سب سے زیادہ اہمیت اس شریعت میں نماز کو دی گئی۔ وہ جتنی عبادتیں ہیں ان کو اس قدر تفصیلات سے بیان نہیں کیا گیا جس قدر تفصیلات نماز کی بیان کی گئی ہیں۔ مستقل باب موجود ہے فرضیت کا، فرض نمازوں کا، مستقل فقہاء نے اور شارعین نے اور رسول پاک علیہ السلام سے نماز کی سنتوں کے آداب موجود ہیں، مستقل واجبات کا ایک چیپٹر موجود ہے، مستقل سنتوں کا ایک باب موجود ہے، نماز کے مکروہات کا باب موجود ہے، نماز کے مفسدات کا باب موجود ہے، جبکہ دوسری جو عبادتیں ہیں ان کے اندر اس قدر تفصیلات ہمیں نظر نہیں آتی۔ جتنی عبادتیں سب سے اہم عبادات، حضور پاک علیہ السلام سے صحابے نے پوچھا یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، سب سے عمل افضل کیا ہے؟ حضور پاک نے فرمایا الصلاۃ لوقتها، وقت پہ نماز پڑھنا۔ اور بھی باتیں پوچھی لیکن ان میں جملہ پہلا ارشاد فرمایا الصلاۃ لوقتها، وقت پہ نماز پڑھنا۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں ان الصلاۃ علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہم نے ایمان والوں پر نمازیں بر وقت فرض کی ہیں، ظہر عصر میں نہیں ہو سکتی، عصر مغرب میں نہیں ہو سکتی، فجر ظہر میں نہیں ہو سکتی۔ ہر نماز کے لیے ہم نے وقت بھی علیحدہ طے کیا ہے، ہر نماز کی رکعتیں بھی ہم نے علیحدہ رکھی ہیں، اور ہر نماز کے لیے ہم نے وقت بھی، تعداد رکعات بھی، آداب و رعایت بھی سارے علیحدہ علیحدہ رکھے ہیں۔ تو صحابی پوچھا یا رسول اللہ سب سے افضل عمل؟
فرمایا الصلاۃ. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ عظیم دنیا کا محدث گزرا ہے. ہندوستان میں علم حدیث لانے والا یہ شخص 11ویں صدی تھا. اور یہ ایک کتاب لکھی انہوں نے, اس کتاب کا نام ہے حجت اللہ البالغہ. اس کتاب میں لکھا کہ الصلاۃ معراج المؤمنین, نماز تو ایمان والوں کی معراج ہے. ومعدۃ للہ الآخرین, جو اللہ کی طرف سے آخرت میں اللہ کے دریائے رحمت سے بندوں کے اوپر انعامات اور احسانات ہوتے ہیں, ان کا ذریعہ سبب نماز ہے. اسی کتاب میں ایک جگہ انہوں نے لکھا حجت اللہ البالغہ میں کہ یہ جو نماز ہے یہ سبب عظیم لحب اللہ ورحمتہ, اللہ کی رحمت کو اور اللہ کی محبت کو کھینچنے کا ذریعہ ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں. ایک اور جگہ انہوں نے لکھا کہ جو بندوں پر نماز اللہ نے فرض کی ہے, جو اس نماز کی حقیقت کو جان جائے اور نماز اس کی روح کے اندر اتر جائے, روح کے اندر اتر جائے, یہ جو روح کے اندر چلی جائے, کفارۃ لذنوبہ, اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. اسی کتاب میں ایک جگہ لکھا انہوں نے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو نماز دی ہے, صارت شعارا للمسلمین یتمیز بہ من الکافرین. اللہ نے جو بندوں کو نماز دی ہے, اس امت کے لیے اس کو ایسا شعار اور علامت بنا دیا ہے کہ اس کے ذریعے سے کافر اور مسلم میں فرق نظر آئے. یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرما رہے ہیں. یہ حدیث کا ترجمہ انہوں نے لکھا گیا کہ حدیث شریف میں آتا ہے جو میں نے تلاوت کی, بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ, ایمان والوں اور کافر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے. ایمان والا وہ ہے جو نماز پڑھتا ہو, کافر وہ ہے جو نماز نہ پڑھتا ہو. نماز اللہ نے اس امت کے لیے اہم علامت قرار دیا ہے. یہ نماز ایمان والے اور کافرین کے درمیان فرق واضح کرے. ایک حدیث شریف میں آیا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حضرت ابو دردہ کہتے ہیں کہ میرے پیغمبر نے مجھے وصیت کی, کہتے ہیں اوصانی خلیلی, میرے دوست نے, میرے پیغمبر نے, میرے محبوب نے اوصانی خلیلی, مجھے وصیت کی. کیا فرمایا؟ لا تشرک باللہ شیئا, کبھی شرک نہ کرنا. وَإِن قُطِّعْتَ, اگر کہ ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جائے. ابو دردہ اس کو بڑی محبت سے بیان کر رہے ہیں کہ میرے پیغمبر نے, میرے محبوب نے, میرے خلیل نے مجھے وصیت کی, لا تشرک باللہ شیئا وَإِن قُطِّعْتَ, اگر کہ تجھے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جائے, تجھے ٹکا بوٹی کر دیا جائے, تجھے کیما کر دیا جائے, لیکن شرک نہ کرنا. آگے فرمایا وَإِنْ حُرِّقْتَ, بے شک تجھے جلا کر خاک کر دیا جائے, لیکن کبھی اللہ کی ذات میں شرک نہ کرنا. شرک ہی کی تو بات تھی. حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا, چلے گئے, اور شرک ہی کا مسئلہ تھا, شرک نہ کرنا, ٹکڑے ہو جائیں. بلال تختے پہ چڑھے ہوئے تھے رضی اللہ عنہ, وہ بھی تو عہد چاہتے تھے, اس لیے پیغمبر دل میں اتار رہے ہیں, ٹکڑے ہونا پڑے ہو جانا, جلنا پڑے جل جانا, لٹنا پڑے لٹ جانا, لیکن شرک نہ کرنا. اللہ کی ذات ایک ہے, وحدہ لا شریک ہے, نہ اس کی ذات میں کوئی شریک, نہ اس کی صفات میں کوئی شریک. وہ ذات میں بھی یکتا, صفات میں بھی یکتا. لا شریما, لا سہیما ولا شریکا, نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے, نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے. آگے پیغمبر نے دوسری وصیت حضرت ابو دردہ کو کیا فرمائی؟ لا تترک الصلاۃ, لا تترک صلاۃ مکتوبۃ, کبھی بھی فرض نماز جان بوجھ کر نہ چھوڑنا, فرض نماز جان بوجھ کر
نہ چھوڑنا. من ترکہا متعمدن فقط بریء منہ الذمہ، جو جان بوجھ کے ایک فرض نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ کے ذمہ سے بری ہو جاتا ہے. اللہ کا کوئی ذمہ نہیں، وہ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو انشاء عذب و انشاء غفر، چاہے تو اللہ معاف کر دے اور چاہے تو اللہ سزا دے دے. فرمایا جان بوجھ کے فرض نماز نہ چھوڑنا، اور اگر جان بوجھ کے نماز چھوڑ دو گے اللہ کے ذمے سے بری، اللہ تمہارے ذمے سے بری ہو جائیں گے. مثلا حکومتوں کا رعایا پر، ہر حکومت کا، کسی بھی وہ ملک کی حکومت ہو، ہر حکومت کا اپنے ملک میں رہنے والی پبلک اور رعایا پر حقوق ہوتے ہیں، اور حکومت ان حقوق اور جو ہے وہ ذمہ داری کے پاسداری کرتی ہے. جب تک اس حکومت کی عوام کوئی ایسا سنگین جرم نہ کرے جو بغاوت پہ دلالت کرتا ہو تو حکومت اپنی عوام کا خیال رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی طرح بندوں پر اپنے فضل سے کچھ انعامات اور احسانات دیے ہیں، اپنے ذمہ لازم کیے ہیں، جن کو قیامت کے دن ادا کریں گے. اللہ پر واجب نہیں ہے لیکن پھر بھی ادا کریں گے. جو فرض نماز چھوڑ دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے ذمے لیے ہیں ان چیزوں سے اللہ بری ہو جاتی ہے. جیسے حکومت کا کوئی بندہ باغی ہو جائے تو حکومت پھر بری ہے. باغی حکومت کی نظر میں بہت بڑا مجرم ہوتا ہے. فرض نماز کو چھوڑنے والا رب کا باغی ہے. ملک کا باغی ہو اس کو پناہ نہیں دی جاتی. ملک کے باغی کے لیے سزائے موت مقرر ہے. جو اللہ کا باغی ہو اس کے لیے کیا ہوگا وہ خود جانتے ہیں. فرمایا کہ نماز کو نہ چھوڑنا، فرض نماز کو نہ چھوڑنا. بے شک جو تمہارے ٹکڑے فرض نماز کو نہ چھوڑنا، جان بوجھ کر جو چھوڑ دیتا ہے اللہ کے ذمے سے وہ بری، اللہ اس سے بری ہے، اللہ کے ذمے اس کے لیے کچھ نہیں ہے. آگے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد فرمایا فرشتوں سے اس کو سجدہ کرو، اس کو کیا کرو، اسجدوا لآدم، آدم کے سامنے سجدہ کرو. آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتے جھوٹے، کیوں؟ اللہ نے کہا تھا. اللہ فرمائے اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو. آدم کو سارے سجدے میں جھکے الا ابلیس، شیطان نے کہا جی میں نہیں کرتا. اللہ پاک نے فرمایا کیوں نہیں کرتے؟ کہنے لگے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا. مٹی کے اندر صفت پستی والی، آگ کے اندر صفت علوم ہے. میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا، میں افضل یہ غیر افضل. اور جو غیر افضل ہو، افضل اس کے سامنے نہیں جھکتا، اور غیر افضل کو افضل کے سامنے جھکنا چاہیے. یہ آدم مجھے جھکے نہ کہ میں آدم کو جھکوں. سارے فرشتے سجدے میں گرے ہوئے. اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فخرج، نکل جا، فإنک رجیم، قیامت تک کچھ پر میری لعنتیں برستی رہے گی. وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، قیامت تک کے دن تک کچھ پر لعنتیں ہوں گی. کس کی؟ رب کی. والملائکہ، فرشتوں کی. والناس، انسانوں کی. والجنات، جنات، پوری کائنات، ٹوٹل کائنات ابلیس پر لعنتیں ڈالتے رہے گی قیامت تک. کیوں؟ اللہ پاک نے ایک حکم کا انکار کیا ہے. حکم کیا تھا؟ سجود آدم، آدم کو سجدہ کرو، اور اس نے نہیں کیا. اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے تو مردود ہے، قیامت تک کے لیے تو مردود ہے. تجھ پہ لعنتیں انسانوں کی، جنات کی، فرشتوں کی، پوری کائنات کی پڑتی رہے گی. کیوں؟ ایک سجدے کا انکار ہے، ایک سجدے کا انکار ہے. ہمارے اوپر کتنی نمازیں فرض ہیں دن میں؟ پانچ نمازوں کے کتنے سجدے؟ فجر کی نماز کے 4 سجدے، ظہر کے 8 سجدے، فرضوں کے صرف فرضوں کے. ظہر فجر کے 2 فرض، 4 سجدے. کتنے جنہوں نے فجر نہیں پڑھی ہوگی؟ ظہر کے 8 سجدے، کتنے جنہوں نے ظہر نہیں پڑھی ہوگی؟ عصر کے 8 سجدے، کتنے جنہوں نے نہیں پڑھی ہوگی؟ مغرب کے 6 سجدے، کتنے جنہوں نے نہیں پڑھی ہوگی؟ عشاء کے 8 سجدے، کتنے جنہوں نے نہیں پڑھی ہوگی؟ ٹوٹل کیا جب تقریباً 34 سجدے بنتے ہیں. دن میں 34 سجدوں کا انکار انسان کر رہا ہے، پھر بھی کہتا ہے میں جنتی ہوں.
پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ جنتیوں، عورتیں بھی سجدوں کا انکار، مرد بھی سجدوں کا انکار، پورا گھرانہ پوری فیملی بے نمازی، سجدوں کا انکار ہو رہا ہے۔ اور جو ایک سجدے کا انکار کرے اللہ ابلیس سے کہہ رہے ہیں ان علیک لعنتی الی یوم الدین، قیامت تک کے دن تو تجھ پہ لعنتیں گرتی رہیں گی۔ اور جو ہم دن میں 34 سجدوں کا انکار کریں کیا رحمتیں اترتی رہیں گی؟ فیصلے خود کرو بابا، گریبان میں خود جانگو۔ جس دن نماز چھوٹ جائے فرض تو سمجھو آج میں اللہ کی گرفتاری میں آ چکا ہوں، آج میرے اوپر کسی قسم کا وبال آ سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، علامہ شمس الدین ذہبی ایک محدث گزرا ہے 7ویں صدی میں، عظیم انسان گزرا ہے، اتنا عظیم انسان گزرا ہے، کہتے ہیں کہ مجھے اگر کسی پہاڑ پر کھڑا کر دیا جائے اور 6 لاکھ لوگوں کا غالباً، کبھی بیشی اللہ معاف فرمائے، 6 لاکھ لوگوں کا مجھ سے نسب پوچھا جائے کہ فلاں کا باپ کون ہے اور یہ کس کا بیٹا ہے، اس کا خاندان کیا ہے، اس کا نسب کیا ہے، جو حدیث میں راوی آتے حدیث کو نقل کرنے والے 6 لاکھ لوگوں کا میں نام بتا سکتا ہوں۔ محدث عظیم ہے، غالباً کہیں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں انسانوں سے وعدہ کیا تھا لست بربکم، مجھے وہ وقت بھی یاد ہے۔ اتنا عظیم انسان ہے شمس الدین ذہبی، غالباً 7ویں صدی کا محدث ہے۔ انہوں نے کتاب لکھی کتاب الکبائر، اس کتاب کے صفحہ نمبر 2526 پہ ایک انہوں نے حدیث نقل کی ہے اور فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ حدیث نقل کر رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، حضرت موسیٰ کے زمانے میں ایک خاتون سے زنا ہو گیا، ایک عورت سے زنا ہو گیا، زنا کا لازمی نتیجہ حمل ہو گیا، اور حمل کے بعد بھی ایک وقت آیا کہ بچے کو جنم بھی دے دیا اس عورت نے۔ جب بچے کو جنم دے دیا عورت نے، اور جب پیٹ بڑھنے لگا اور معاشرے سے تنگ آ گئی، تنگی محسوس کرنے لگے کہ مجھ سے لوگ سوال کریں گے کہ یہ کیا معاملہ ہے، اس معاملے سے نمٹنے کے لیے اس نے فقط ترک بیتا، اپنے گھر کو چھوڑا اور فآوی الی جبل، ایک پہاڑ کی طرف جا کر اس نے پناہ پکڑی، پہاڑ کی دامن میں جا کے بچے کو جنم دے دیا۔ بچہ پیدا ہو گیا، جب بچہ پیدا ہو گیا اور ہونے کے بعد اب دل میں آیا کہ بچے کو کیسے لے کے جاؤ خاندان میں، خاندان کو لوگ کیا کہوں گے کہ بچہ میرے کہاں سے آیا، کیونکہ نکاح تو ہے کوئی نہیں اور رشتہ ہے کوئی نہیں، بچہ تو ناجائز ہے، اس کا جواب میرے پاس بھی نہیں ہے۔ تو اس نے کیا کیا، بچے کا گلا دبا کر خود مار دیا۔ جنم دیا گناہ ہے، بچے کو ایسے بغیر نکاح کے جنم دیا گناہ ہے، زنا کے ذریعے ہوا گناہ ہے، لیکن گناہ کے اوپر ایک اور ستم، ایک اور ظلم، دل میں آیا کہ لے کے جاؤں گی، معاشرے والے پوچھیں گے این لکی ھذا، یہ بچہ کہاں سے لائی ہو، کس کا ہے، میرے پاس تو جواب نہیں ہے کیونکہ غلط کاری ہے، غلط کاری کا جواب نہیں ہے، اس کا باپ، اس کا شوہر کو، اس کا جو ہے نا وہ باپ نہیں ہے، نسب نہیں بتا سکتی، دار تھپے لگیں گے، معاشرے میں بدنامی ہوگی، باقی رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے، معاملات بگڑ جائیں گے، سارا خاندانی نظام درہم برہم ہوگا، میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے تو کیا کروں، اگر یہاں ان طرف تو ہارونا، پہاڑ میں چھوڑ جاؤں، ویرانے میں چھوڑ جاؤں تو اگر اور سے کوئی نہ کوئی درندہ کھا جائے گا، کوئی جو ہے وہ اور کوئی مخلوق کھا جائے گی، جب اس کو کھا جائے گی لے جا بھی نہیں سکتی، چھوڑ بھی نہیں سکتی۔ فیصلہ کیا کیا اس عورت نے، خود اپنے ہاتھ سے گلا دبا دیا۔ بھائی اگر اسے کیسے ہی بچہ پیدا ہوا، ماں تو بنی ہے نا، ماں تو بنی ہے، کہاں کی ماں کی محبت، کس خاک میں، کس دمک نے کھا لیا اس محبت کو جو اس کے لیے تڑپتی ہو، اپنے ہاتھوں سے گلا دبا دے، اپنے ہاتھوں اولاد کا گلا دبا دیا، بچہ مر گیا، مر گیا، مرنے کے بعد کیا تھا، اٹھایا اور اٹھا کر کے وہی کسی پہاڑ کی کوکھ اور پہاڑ کے دامن میں گئی پھینک دیا، بند کر دیا، گھر آ گئی، اپنے گھر آ گئی، وقت گزرتا چلا گیا، دل میں تھا کہ کسی نے تو دیکھا نہیں ہے، لیکن عالم الغیب والشہادہ، جو کبھی کوئی نہ دیکھتا ہو وہ ہر وقت دیکھتا ہے، علیم بذات الصدور، سینے میں کھٹکنے والے رازوں سے بھی واقف ہے، وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کسی درخت سے پتا گرے اور کتنی کروٹیں لے کر گرتا ہے، کس زمین پر گرے گا اور کس کی خوراک بنے گا، اللہ کے علم میں موجود ہے، کسی نے نہیں دیکھا میرے جرم کو، کسی نے نہیں سنا میرے جرم کو، لیکن سننے والا سن رہا ہے، دیکھنے والا دیکھ رہا ہے، دل میں آیا
اللہ سے توبہ کرو، سجدے میں گر گئی، سجدے میں گر گئی، جتنا ہو سکتا تھا توبہ کی، جتنا ہو سکتا تھا رب کے سامنے راز و نیاز کیا، بالآخر اٹھی، کسی اللہ والے سے دعا کر رہا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں پہنچ گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں پہنچی، کہنے لگے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ السلام، انی فعلت ذنبا، ایک ایسا گناہ کر کے آئی ہوں، آپ میرے لیے معافی مانگ دیں رب تعالیٰ سے، اللہ مجھے معاف فرما دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کون سا گناہ؟ ای ذنب فعلتی، کون سا گناہ کیا؟ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، لا لسان طاقت لی ان ابین لک، زبان میں طاقت نہیں ہے جتنا بڑا گناہ کیا اس کو بیان کر سکوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے بتاؤ، نبی چونکہ امت کے لیے باپ کی حیثیت رکھتا ہے، پوچھ سکتا ہے، وہ فرمایا بیٹی کیا گناہ ہو گیا تم سے؟ فرمایا اللہ کے نبی بتا نہیں سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا، بتاؤ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی نہیں بتا سکتی، ادھر سے اصرار ادھر سے انکار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بار بار اصرار کیا، میں اللہ سے عرض کر دوں گا، رب معاف کر دیتے ہیں، رب معاف کر دیتے ہیں، کتنا ہی بڑا پاپی کیوں نہ آ جائے، 100 قتل کا مجرم آ جائے، رب معاف کر دیتے، ولا مبالی، پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ اگر تمہارے وہ انکان ذنوبک الی عنان السماء، تمہارے گناہ آسمان کی چھتوں کو جا لگے اور تمہارے گناہ مثل زبد البحر، سمندر کے چھاپ کے برابر بھی ہو جائیں، اور تمہارے گناہ مثل ورق الاشجار، اور درختوں کے پتوں کے برابر ہو جائیں، تم ندامت سے سر جھکا کے معافی مانگو، فلا مبالی، مجھے پرواہ بھی نہیں ہوتا، میں نے معاف کر دیا، میں نے بھی نہیں مارتا، اتنے بڑے پاپی کو معاف کر دیا ہے، میں تانے بھی نہیں دیتا، فلا مبالی، مجھے پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، بتاؤ، کہنے کہ یا رسول اللہ انی قد زنیت، میں نے زنا کیا، وولدت ولدا، میں نے بچہ بھی جنم دیا، ثم قتلت بعد ذلك، پھر اس کو میں نے قتل بھی کر دیا، اور پھر اس کو میں نے پھینک بھی دیا، کوئی جنازہ نہیں، کوئی کفن نہیں، کوئی غسل نہیں، کوئی دفن نہیں۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی نبی تھے، جلال میں آ گیا۔ تفسیر قرطبی میں لکھا ہوا ہے، تفسیر قرطبی میں علامہ ابن قرطبی نے لکھا ہے، طلع الدخان من قلنسوہ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آتا تھا تو ان کے امامے سے، ان کی پگڑی سے بھی دھواں نکلتا ہوا نظر آتا تھا۔ یہ موسیٰ کا جلال ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کا جلال ہے۔ طلع الدخان من قلنسوہ، ان کی عجیب شان تھی اپنی۔ ایک مرتبہ حضرت اسرائیل غالباً انسانی شکل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے جی میں اسرائیل، اس کی 6 تفسیریں محدثین نے کی ہیں، ایک میں عرض کر کے اپنی بات آگے چلاؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ جی اسرائیل ہوں، کیوں آئے ہو؟ وقت ہوا جاتا ہے آپ کا، آپ کی روح لینے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مار دیا۔ کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ اتنا جلالی نبی ہے اور اللہ کا اتنا محبوب نبی، فرشتے کو تھپڑ مار دیا، غالباً انسانی شکل میں آیا تھا، فرشتے کی آنکھ لٹک گئی نیچے، اللہ کے دربار میں پہنچے، اللہ کے دربار میں پہنچے، آنکھ جو رکھی ہوئی ہے، فرمایا اللہ میں کی کیتا ہی یا رسول اللہ، اے میرے کریم ربا، فرشتے کا یہ موسیٰ کا تھپڑ ہے۔ اللہ پاک نے دست قدرت سے، جو اللہ کا دست قدرت، آنکھ کو فٹ کیا، فٹ کرنے کے بعد فرمایا ارجع الی موسیٰ، پھر موسیٰ کے پاس جاؤ۔ کیوں جاؤ؟ فرمایا موسیٰ سے کہو اپنا دست مبارک کسی گائے کے اوپر رکھ دے، جتنے بھی گائے تمہارے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے، ہر بال کے عوض تمہیں 1 سال کی زندگی دی جائے گی۔ اگر تمہارے ہاتھ کے نیچے ہزاروں بال آ جاتے ہیں، ہزاروں سال کی تمہیں زندگی دی جائے گی، ورنہ اس کے بعد پھر آ جاؤں گا، پھر روح قبض کرنے کے لیے آ جاؤں گا، پھر جانا پڑے گا۔ موسیٰ علیہ السلام فرمایا ابھی جاتا ہوں، ابھی جاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح کو قبض کر کے رب کے دربار میں پہنچایا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ رہا ہے، بیٹی کہہ رہی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، انی قد زنیت، میں نے زنا کیا ہے، وولدت ولدا، مجھے حمل ہوا، حملت ذلک، مجھ سے بچہ پیدا ہوا، ثم قتلت بعد ذلک، اس کے بعد میں نے اس کو قتل کر دیا، وترکتها ہونا، وہاں پھینک بھی دیا، چھوڑ آئی ہوں۔ اللہ کے نبی کو غصہ آیا، فرمایا دفع من بیتی، یہاں سے نکلو، ایسا نہ ہو تیرے
اس جرم کی وجہ سے اللہ کے عرش سے آگ برسے اور آگ برسے اتنی موسیٰ سمیت پوری دنیا کو جلا کے خاک کر دے. اتنا بڑا جرم کر کے آ گئی. ایک زنا جرم ہے, ایک قتل جرم ہے, کتنا عظیم جرم ہے. قتل کو سب لوگ جانتے ہیں کیا کچھ ہوتا ہے اس کے پیچھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ عورت دل شکستہ اٹھی, دل ٹوٹا ہوا تھا, اٹھی اللہ کے دربار میں پھر سے گر گئی. اے اللہ, گناہ تو میں نے کیا ہے, آپ تو عظیم رب ہیں. اے عظیم عظمہ گناہان عظیم, تو توانی عفو کردن در حریم. اے اللہ, اگر بیت اللہ میں جا کر بھی ہم گناہ کر لیں تو وہاں پر بھی معاف کرنے پر قادر ہے. اگرچہ پر خطا ہے پر کہاں جائے تیرا بندہ تیرے در پہ بامید کرم آیا ہے. اگر تجھ سے تیرے دربار سے دھتکاریاں مل گئی, تیرے دربار سے دھکے مل گئے تو ہمارے جرم کون معاف کرے گا. اے عظیم عظمہ گناہ, علامہ جلال الدین رومی مسلمی میں لکھتے ہیں, اے عظیم عظمہ گناہان عظیم, اے عظیم گناہوں کو معاف کرنے والے ربا, بیت اللہ میں جا کر بھی گناہ کر لے تو وہاں معاف کرنے پر بھی قادر ہے. ہم تو زمین پہ کر رہے, ہمیں معاف کر دے. گرچہ پر خطا ہے پر کہاں جائے تیرا بندہ تیرے در پہ بامید کرم آیا ہے. تجھ سے کرم کی امیدیں لے کر آئے ہیں, معافیاں مانگنے آئے ہیں. اگر تو دھتکار دے گا تو کہاں جائیں گے. وہ عورت اٹھی, گھر میں جا کے پھر سجدے میں اللہ کو منا رہی ہے. اللہ نے حضرت جبرائیل امی کو بھیجا موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں. موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک دم وحی آئی. موسیٰ علیہ السلام نے پورے جبرائیل امی سے کیسے آنا ہوا ایک دم. فرمایا اللہ کے نبی, آپ کے رب نے ایک خصوصی پیغام دے کر بھیجا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سراپا گوش ہو گئے کہ میرے رب کا کیا حکم آیا ہے, اور سننے لگے کہ میرے اللہ نے کیا میرے نام پیغام بھیجا ہے. فرمایا جبرائیل بتاؤ میرے رب کیا فرماتے ہیں. جبرائیل امی عرض کرنے لگے, اے موسیٰ کلیم, آپ کے رب رب جلیل فرماتے ہیں میرے موسیٰ کو بتا دو اس نے زنا کیا ہے, زنا کے بعد بچے کو جنم دے کر قتل کیا ہے, وہی چھوڑ کے آ گئی ہے. مانا کہ زنا جرم ہے, مانا کہ قتل جرم ہے, لیکن اللہ کی نظر میں اس سے بھی بڑا جرم موجود ہے. زنا سے بھی بڑا جرم اللہ کے کاغذات میں موجود ہے. قتل سے بھی بڑا جرم اللہ کے کاغذات میں موجود ہے. حضرت موسیٰ حیران, ساری دنیا زنا کو جرم سمجھتی ہے. بے حیا قوموں کو نکال دو, بے حیا معاشرے کو نکال دو جو زنا کو جرم نہ سمجھے. اس معاشرے کی بات نہیں ہے جن میں ماں, بہو, بہن, بیٹی کا کنسپٹ ختم ہو جائے, اس کی بات نہیں کر رہا. حیادار معاشرے کی بات ہے جو نظر کو اٹھانا بھی بغیرتی اور بے حیائی تصور کرتا ہو, کسی کی طرف نظر ڈالنا بھی اپنی غیرت کے خلاف کو سمجھتا ہو. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فاتح مصر بن کر گئے. مصر میں جب داخل ہوئے, صحابہ کا قافلہ تھا. مصر کے لوگوں نے, حسن تو ان کے اوپر فدا تھا پہلے سے, مصر کے عیسائیوں نے کہا اپنی حسین عورتیں ان کو بنا کر کے, سوار کر کے, ان کو میک اپ کرا کر کے, لائنر اور مسکارے ان کو لگا کر کے ان کو مسلمانوں کے قافلے میں داخل کر دو. جس کسی مسلمان نے زنا کر لیا اللہ کی رحمتیں اتر جائیں گی. آج یہ فاتح بن کے آئے ہیں, مغلوب بن کر کے نکل جائیں گے. جب صحابہ نے دیکھا کہ مصر کی عورتیں اپنا حسن و جمال بکھیرنے کے لیے ان غلامان محمد کا ایمان چیک کرنے کے لیے وہ تھرمامیٹر لے کر کے آئی ہیں اور ان کے ایمان کو بگاڑنا چاہتی ہیں, گوار ہے آسمان و زمین بھی گواہ ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کھڑا ہو کر صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا, اے محمد کے غلاموں, جن نظروں سے محمد کی زیارت دیتے ہو ان نظروں پر حرام داروں کی طرف اٹھ جائے تمہارے نظروں کو, تمہارے ایمان کو دیکھا جائے گا. صحابہ کا قافلہ اترتا چلا گیا, ننگی عورتوں کی طرف نہیں دیکھا. عورتیں لباس میں آ کر پیروں میں گر کے کہتی ہے تم ہو کون ہو. حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا مدینے والے کے غلام ہیں, مدینے والے کے شاگرد ہیں. عورتوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جس کے شاگرد اتنے با حیا ہو, استاد کتنا با کمال ہوگا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. عظیم, میں اس معاشرے کی بات کر رہا ہوں جو زنا کو جرم سمجھتا ہو,
جو سر سے بچی کے دوپٹے کا اترنا جرم سمجھتا ہو، جو بچی گھر سے نکلے اور بے حجاب ہو کر نکلے اس کی غیرت خاک میں مل جائے، اس معاشرے کی بات کر رہا ہوں میں، عام معاشرے کی بات نہیں کر رہا، مسلم سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت جبرائیل امی کہہ رہے موسیٰ کلیم سے، اے موسیٰ کلیم، آپ کے رب فرماتے میرے موسیٰ کو بتاؤ زنا سے بھی بڑا جرم موجود ہے، قتل سے بھی بڑا جرم موجود ہے، کہاں؟ رب کی نظر میں، اللہ کے کاغذات میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سراپا گوش سن رہے ہیں، ایک دم پریشان ہو گئے، زنا سے بھی بڑا جرم ہے، قتل سے بڑا جرم ہے؟ فرمایا ہاں موسیٰ کریم اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی جبرائیل امی وہ کون سا جرم ہے جو زنا سے بھی بڑا ہو اور قتل سے بھی بڑا ہو؟ جبرائیل امی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے عاجزانہ انداز میں عرض کی کہ آپ کے رب فرماتے ہیں جو کوئی لا الہ الا اللہ کہتا ہو، جو کلمے پڑھنے والی امت ہو، وہ اس امت کا کوئی مرد، اس امت کی کوئی عورت جان بوجھ کر ایک فرض نماز چھوڑ دے، اللہ کی نظر میں اس سے بھی بڑا مجرم ہے، اس سے بھی بڑا مجرم ہے۔ بتاؤ ہم مجرم ہیں یا نہیں ہے یا نہیں ہے؟ اپنا جرم کا اعتراف کرنے والے کی ریمانڈ کم ہو جاتا ہے۔ جرم کا اعتراف کرنے والا مجرم اپنا اگر جرم کا اعتراف کر لے وہ پھر ریمانڈ سے نکل جایا کرتا ہے۔ بتاؤ گھر کی خواتین نمازیں پڑھتی ہیں، ہماری اولادیں پڑھتی ہیں، ہم 5 وقت مصلے پہ آتے ہیں، کیوں نہیں آتے؟ کیا ہمیں پیغمبر کے فرامین پہ اعتماد نہیں ہے؟ حدیث پاک میں آیا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضور پاک علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا، نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ من حافظ علیہا، جو نمازوں کی حفاظت کرے، کان لہو نور یوم القیامہ، قیامت کے دن نماز اس کے لیے نور بن جائے گی، وکان لہو حجتن، اس کے پاس دلیل ہوگی، ونجاتن، اور ذریعہ بخشش ہوگی اس کے پاس۔ اور جس کے پاس نمازیں نہیں ہیں اس کے پاس ذریعہ نجات نہیں ہے، جس کے پاس نماز نہیں ہے اس کے پاس نور نہیں ہے۔ میں اور آپ سب پوری کائنات کو اللہ میدان حشر میں جمع کریں گے، حضرت آدم سے لے کر دنیا کے آخری انسان حشر میں جمع ہو گئے۔ حشر میں ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا سرزمین حشر پر، ایک زمانہ ایسا آئے گا اللہ پورے حشر پر تاریکی چھا جائے گی، پورے میدان حشر پر تاریکی آ جائے گی۔ لم یرا یدہ، انسان اپنا ہاتھ بھی نہیں دیکھ سکے گا، ہاتھ بھی نظر نہیں آئیں گے۔ آج کل سموگ آ گئی ہے بھائی، سموگ لائٹ گاڑی میں لگے، اتنا بڑا اس کا ڈپر ہے کہ کئی کلومیٹر تک جاتا ہے، لیکن سموگ کو کراس نہیں کر سکتا، ہاتھ سے ہاتھ نظر نہیں آ رہا، ایکسیڈنٹ ہو رہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن میدان حشر کا جب اللہ وہاں پر ایک تاریکی طے کریں گے، ہاتھ نظر ہی نہیں آ رہا ہوگا، اتنی تاریکی ہو جائے گی، پھر ایمان والوں کی ایمان چمکے گا، نماز والوں کی نمازیں چمکے گی۔ یسعی بین ایدیہم، اس کے بعد منظرات ہیں، حشر کے بعد ایمان جس کے پاس ہے، لائٹیں جس کے پاس ہے، روشنیاں جس کے پاس ہے، ٹارچ جس کے ہاتھ میں ہے، جس کے پاس لائٹیں وہ گزرے گا، وہ نکلے گا، جس کے پاس نہیں ہے اس وقت لائٹ کیا ہوگی؟ آپ کی نماز ہے، نورہم یسعی بین ایدیہم، آگے آگے لائٹیں، پیچھے پیچھے چلتے جاؤ، پلسرات نکل جاؤ گے۔ بین ایدیہم وبایمانہم، ان کے بائیں طرف بھی روشنیاں، آگے بھی روشنیاں، والمنافقون والمنافقات، مومن منافق مرد بھی منافق عورتیں بھی روک رہے ہوں گے، روک رہے ہو ہمیں بھی تھوڑی سی لائٹ، ارجعوا، واپس چلو، جاؤ اپنا نور ڈھونڈ کے لاؤ۔ تمہارے پاس نماز نہیں کیسے چمکیں گے، تمہارے پاس ایمان نہیں کیسے چمکیں گے؟ ہمارے ان منافقین سے کہا جائے گا تمہارے پاس اعمال کی دولت نہیں، کیسے گزر سکو گے یہاں سے؟ اس لیے محترم بھائیوں، وہاں سے نکلنے کے لیے ایمان چاہیے، وہاں سے نکلنے کے لیے نمازیں چاہیے جو لائٹ کی صورت میں آ کر پلسرات سے نکالیں گی۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے، کون سی؟ فرض نماز چھوڑ دے، دائرہ اسلام سے نکلنے کے قریب ہو گیا، باقی بات نہ تو نکل گیا۔ اسی حدیث کو لے کر کے امام احمد بن حنبل نے مسلک
احمدیہ کا فقہ احمد بن حنبل میں یہ مسلک لکھا ہوا ہے. امام احمد بن حنبل نے لکھا ہے اس حدیث کو لے کر کے جو بندہ جان بوجھ کے نمازیں چھوڑتا ہو نمازی نہ ہو فرمایا مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی مت کرو اس کو. امام احمد بن حنبل نے لکھا ہے. اس کا جنازے میں مت جاؤ. میں آپ سے نہیں کہہ رہا نہ جاؤ, میں امام احمد بن حنبل کا مسلک بتا رہا ہوں. بے نمازی کے جنازے میں مت جاؤ. امام احمد بن حنبل فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے قبر کے معاملے کو بڑا پوشیدہ رکھا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے, ہاں یہ بات تک آپ کو اشکال نہ رہے کبھی بے نمازی کے جنازے میں نہیں جانا چاہیے, اشکال کا جواب دے جاؤ. یہ نہ کہا لیکن مفتی صاحب نے کہا تھا جنازے میں نہیں جانا, نہیں جاتے جنازے میں. ایسی بات نہیں ہے. امام احمد بن حنبل کا مسلک ہے کہ بے نمازی ہے اس میں نہ جاؤ, لیکن دیگر محدثین نے, دیگر فقہا نے, دیگر علماء نے لکھا ہے کہ یہ دارہ اسلام سے نہیں نکلا, اس کا اعتقادی کفر نہیں ہے, فعلی کفر ہے. اس کا عقیدہ ٹھیک ہے, مانتا ہے نماز فرض ہے, اگر نہ مانے پھر کافر, پھر مت جاؤ. مانتا ہے لیکن پڑھتا نہیں ہے, جاؤ. اس نے بہت بڑا گناہ کیا, اللہ سے بخشش مانگو اس کے لیے, جا سکتے ہو. تو فرمایا کہ جب اس شخص کو جس کے پاس نمازیں نہ ہو قبر میں رکھا جائے گا, قبر میں رکھا جاتا ہے. حدیث شریف پڑھتا ہے یصلی اللہ علیہ حیۃ, اللہ تعالیٰ اس کو پر ایک اژدہا مسلط کرتے ہیں. عیناہ من نار, عیناہ من نار, جس کی آنکھیں اللہ نے آگ سے بنائی ہیں. واظفارہ من حدید, جس کے اللہ نے ناخن لوہے کے بنائے ہیں. حدیث شریف میں ہے اگر ایک دن تک چلا جائے اس کے ناخن کی لمبائی کی مدت ختم نہ ہو. یہ ہم کہتے ہیں اتنی سی خبر ہے, اس میں کہاں سے نظر آئے گا وہ؟ بھئی یہ اللہ کا علم ہے, یہ برزخ ہے, اسے برزخ کہتے ہیں. قبر کے بعد والی زندگی کو بینہما برزخ, برزخ کہتے ہیں. برزخ کا مطلب ہوتا ہے آڑ اور پردہ. اللہ نے پردے میں کر دیا, ہماری نظروں سے اوجھل کر دیے. ہم کہتے ہیں یہ قبر ہے. پیغمبر نے فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران. یہ قبر ہے جسے تم مٹی کا ڈھیر سمجھتے ہو, یہ مٹی کا ڈھیر نہیں ہے, یہ جنت ہے یا جہنم ہے. فرمایا جب بے نمازی اتارا جاتا ہے قبر میں رکھ دیا گیا اور قبر کے حوالے کر دیا گیا, وہ قبر کے حوالے کر دیا. سلط اللہ علیہ حیۃ, اللہ کا اژدہا مسلط کرتے ہیں. کس پر؟ کس پر؟ بے نمازی پر. بے نمازی پر جو جان بوجھ کے 5 نمازیں چھوڑتا ہو. عیناہ من نار, جس کی آنکھیں اللہ نے آگ سے بنائی ہیں. واظفارہ من حدید, جس کے لوہے کے ناخن, اور ایک ناخن اتنا لمبا 1 سال تک اس کی مسافت طے نہیں ہو سکتی, طے نہیں ہو سکتی. اور فرمایا صوتہ مثل الرعد, اس کی آواز ایسے جیسے کالے بادلوں میں بجلیاں کڑکتی ہیں, آواز ایسی. اور وہ کیا کہتا ہے امرنی ربی, امرنی ربی, میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے ان اضربک, تجھے اوپر مسلط کیا, مجھے تیرے اوپر مسلط کیا. نمازی اندر روح گھبرا رہی ہے, جسم گھبرا رہا ہے, کہتا امرانی, سامنے آ کر کہتا ہے امرانی ربی, میرے اللہ نے مجھے مسلط کیا تیرے اوپر ان اضربک ان تضيع صلاۃ الفجر بعد طلوع الشمس, تو نے نماز فجر کو چھوڑا ہے, نماز فجر سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک تجھے مارتا رہوں گا. پھر کہتا ہے ان اضرب, امرنی ربی ان اضربک ان تضيع على صلاۃ الظہر ان اضربک الى صلاۃ العصر, تو نے ظہر کی نماز کو چھوڑا ہے, ظہر سے لے کر عصر تک مارتا رہوں گا, عصر سے لے کر مغرب تک, مغرب سے لے کر عشاء تک, عشاء سے لے کر فجر تک تجھے مارتا ہی رہوں گا. حدیث پاک میں آیا جب وہ ایک دفعہ ڈسے گا, ایک دفعہ بندے کی طرف آئے گا, اور ایک دفعہ وَإِن كَانَ كُلَّمَا ضَرَبَةً, جب کبھی بھی وہ ضربہ ضربۃ ایک دفعہ ڈسے گا تو یہ بندہ 70 ذراعا فی الارض, 70 ہاتھ زمین میں چلا جائے گا. ایک مرتبہ اس کے ڈسنے سے کتنا؟ 70 ہاتھ زمین میں چلا جائے گا. اور یہ کیا کہے گا لا یزال ذلک فی قبرہ, اسی طرح اس کی قبر میں اس کو ستایا جائے گا حتی الی قیام الساعہ, قیامت تک اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا رہے گا. 5 نمازیں ضائع کی ہیں, ہمیں فکر ہی نہیں. ایک بندہ مدینے کا, آخری بات کہہ رہا ہوں 3 منٹ باقی ہیں, ایک بندہ مدینہ شریف سے اپنی بہن کا جنازہ اٹھا کر, مدینہ شریف سے بہن کا انتقال ہو گیا, جنازہ اٹھایا, قبرستان میں ہو گیا دفن. تو
کوئی ہاتھ میں، کوئی جیب میں کوئی قیمتی تھیلی تھی، قبر میں گر گئی۔ اپنے دوست کو لیا، کہنے لگا بھئی میرا قیمتی سامان قبر میں گر گیا، دفناتے ہوئے میرے ساتھ چلو، میں قبر سے وہ نکالنا چاہتا ہوں۔ اپنے دوست کو لیا، ساتھ چلا گیا، قبر کو کھولا گیا، بغلی قبر تھی، قبر کو کھولا گیا، تھیلی اٹھی اور بغلی قبر میں اندر اپنی بہن کو رکھا ہوا تھا۔ یہ بڑا عظیم آدمی تھا خود۔ تو اپنے دوست سے کہنے لگا ذرا پیچھے ہٹو، میں اپنی بہن کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک بغلی قبر سے ایک اینٹ کو ہٹایا، ہٹا کر کے دیکھا وہ تو قبر آگ سے بھری ہوئی، فوراً رکھ دی، بھری ہوئی۔ واپس دوڑتا ہوا گھر میں آیا، آنسوؤں سے داڑھی ترے، ماں کے سامنے بیٹھ گیا، اماں میری بہن کے اندر کون سی ایسی برائیاں موجود تھیں؟ فرمایا بیٹا کیوں پوچھتے ہو؟ اماں جی آج قبر دیکھی ہے، قیمتی تھیلی لینے گیا تھا، میری بہن کی قبر آگ سے بھری ہوئی ہے۔ آگ کی جو جہنم بنی ہوئی ہے قبر، کون سے جرم تھے اس کے، کن جرموں کی پاداش میں آج اس کی قبر کو میرے سامنے میں نے دیکھا ہے کہ وہ آگ سے بھری پڑی ہے۔ ماں نے کہا بیٹا جرم تو تھے، ایک ان میں سے یہ تھا تمہاری بہن نمازی نہیں تھی، نمازی تھی بے وقت، کبھی کبھار بغیر وضو کے بھی تنخواہ دیا کرتی تھی۔ دوسرا جرم اس کے اندر یہ تھا، وہ جب لوگ لیٹ جاتے لوگ اور پڑوسیوں کے دروازوں کے ساتھ لگ کے ان کی چھپ کی راز کی باتیں سنا کرتی تھی۔ ان دو جرموں کی وجہ سے اللہ نے سب کچھ کو پردے میں رکھا ہے، کبھی کبھی میرا رب دکھا دیتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، آپ سب سے جھولی اٹھا کر کہوں گا، کیوں مسجد سے آپ کو خوف آتا ہے؟ کیوں مسجد سے خوف آتا ہے؟ یہاں پیسے مانگے جاتے ہیں، یہاں آپ کو ستایا جاتا ہے، آپ سے کیا مطالبہ کیا جاتا ہے جو مسجدوں سے ہمارے رخ نہیں کرتے۔ ایک شخص کو کہا عیسائی کو، یار پتہ نہیں تھا عیسائی ہے، ابھی نمازوں کے لیے آیا کرو بھائی مسلمان ہے، وہ کہنے لگا کہ ان کو دعوت دو، وہ سامنے بیٹھے ہوئے ان کے پاس گئے تو وہ عیسائی کہنے لگا ان کو کوئی سامنے بیٹھے ہوئے، ہم تو 8ویں دن چرچ میں چلے جاتے ہیں، یہ مسلمان 8ویں دن بھی نہیں جاتے، ہم تو اتوار کو چرچ میں، یہ تو 8ویں دن بھی نہیں جاتے، ان کو بتاؤ جا کر، ان کو بتاؤ جا کر۔ مسلمان بھائیوں کون سی چیز رکاوٹ ہے مسجد میں آنے سے؟ کیا گھروں میں گیزر نہیں ہے؟ مسجد میں گیزر لگے ہوئے ہیں، گھروں میں ایئر کنڈیشن کا انتظام نہیں مسجدوں میں، گھروں میں جو ہے وہ یو پی ایس کا انتظام نہیں مسجدوں میں، پھر بھی کیوں نہیں دل چاہتا؟ قبر میں نہیں جانا، قبر کی تیاری نہیں ہے، اس لیے محترم بھائیوں کھانا منع نہیں ہے، پینا منع نہیں ہے، نوجوان بھائیوں سے عرض کرتا ہوں کھانا پینا کھیل و تفریح منع نہیں ہے۔ ارے ہم جیسے کھلے ذہن والے ہم نے کب کس چیز سے منع کیا ہے؟ اگر آپ کو دعوت دیتے 5 وقت آ جاؤ، مسجد میں آ جاؤ، اپنا کماؤ منع نہیں ہے، کھاؤ منع نہیں ہے، کھیلو کودو منع نہیں ہے، لیکن 5 وقت مسجد میں آنا تو سیکھو۔ بزرگ ہیں ہمارے، ان کو میری بات سمجھ آتی، پتہ نہیں سفید داڑھی ہے کہ کیا نکالنا چاہتے ہیں زندگی سے۔ بھائی کسی وقت بھی ویزا لگ سکتا ہے، کسی وقت بھی بلاوا آ سکتا ہے، جانا ندیر، یہ سفید داڑیاں نظر نہیں آئی، یہ سفیدی آگے کہ میرے پاس ابھی تک بھی نمازی نہیں بنے ہو۔ مسجدوں کے کبوتر بن جاؤ، مسجدوں کے کھوٹے بن جاؤ، مسجدوں میں لٹک جاؤ، یہی مسجد ایمان کی گواہی دے کر بخشش کا ذریعہ بن جائیں گے انشاءاللہ۔ بھائی کریں گے نا کوشش انشاءاللہ، 5 وقت آئیں گے اللہ کے دربار میں بیٹھ کر۔ جتنے میرے نوجوان ساتھی بیٹھے ہوئے کوئی ایک بھی ایسا نہ ہو جو ایک وقت میں نماز سے غافل رہ گیا ہو، سب کا ارادہ کریں انشاءاللہ آئیں گے نا بھائی۔ ایک اور چھوٹی سی عرض ہے، یہ زبان ہلا کر اپنے بچوں سے بھی کہہ دیا کرو، بچوں سے ڈر لگتا ہے، یہ تعلیم غلط ہے، اس لیے بچوں کہہ نہیں سکتے پتر نماز پڑھا کر، پتہ ہے آگے سے مجھے پڑ جائے گا۔ بھائی اتنا ہم نے اپنے آپ کو گرایا ہے، ہم نے گرایا ہے، وہ اپنے بیٹے سے نہیں کہہ سکتے پتر نماز پڑھا کر۔ اگر نہیں کہتے ہو اللہ کے دربار میں آپ سے یہ سوال ہوگا، اس کے پاس دلائل کے میرے پاس انبار لگے ہوئے کہ آپ کی اولاد اگر نماز نہیں پڑھتی آپ سے پوچھا جائے گا کیوں چلتے ہو؟ باپ دادا گزر گیا بے نمازی تھا، باپ گزر گیا بے نمازی تھا، اور پوتا بھی بے نمازی ہے۔ ارے ہماری نظروں کے سامنے 3 پیڑھیاں بے نمازی گزر رہی ہیں، خدا کا خوف کرو بھائی، اللہ کے عذاب سے ڈرو بھائی، اپنی قبر کو تنگ نہ کرو۔ جو کچھ کہا سنا گیا اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی۔ ہمارا نہیں